الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظنا بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. گزشتہ کل کی مجلس میں آخری بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مالدار اور سردار قسم کے لوگ آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جو غریب صحابہ ہے ان کو یہاں سے اٹھا دیا جائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی بات کو مانیں گے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو لوگ نہیں مانیں گے ان کے لیے اللہ نے دوزخ تیار کر رکھی. پھر ایک مرتبہ وہ مالداری اور غریبی جو تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مثالوں کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے لیکن دین نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیندار ہوتے ہیں لیکن مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. واقعہ کیا تھا کہ دو ساتھی تھے، ایک قریباً ملک شام کا واقعہ تھا. ان دو ساتھی میں سے ایک ساتھی ایسا تھا کہ اس کے پاس ایمان کی نعمت نہیں تھی، یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، لیکن اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا. کتنا تھا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو باغ دیا تھا کہ 2 انگور کے باغ تھے، اس کے پاس انگور کے 2 بڑے بڑے باغ تھے، اور وہ 2 باغ ایسے تھے کہ اس کی دونوں باغوں کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس کے ارد گرد کھجور کے درخت لگا دیے گئے، یعنی ایسا ایک دم بہت ہی اچھا باغ تھا. اس کے پاس 2 باغ تھے، اور پھر مزید اس کے اندر یہ کہ ان دونوں باغوں کے درمیان میں ایک نہر تھی کہ جس نہر کے ذریعے سے دونوں باغوں کو سیراب کرتا تھا. بہت ہی خوشگوار اس کے پاس باغ تھے 2. اور ان سب کے علاوہ دوسری پیداوار بھی اس کی زمین کے اندر ہوتی تھی. یہ ایسے شخص کے پاس تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا. اور کلتا الجنتین آتت اکلہا، اور باغ بھی ایسے باغ کہ ہر ایک موسم کے اندر اپنا پورا کا پورا پھل نکال دیتے ہو، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ باغوں نے اپنا پھل پورا نہ دیا ہو، یعنی جتنا پھل آنا چاہیے اتنا پورا کا پورا باغ پھل نکال دیتے. وکان لہ ثمر، اور ان باغوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو اور بھی بہت زیادہ خزانے کا مالک بنایا تھا. یعنی باغ تو تھے اس کے پاس، لیکن اس کے علاوہ کئی جگہوں پر اس کا مال لگا ہوا تھا، کئی جگہ سے اس کے پاس آمدنی کے اسباب تھے، بہت زیادہ مالدار تھا. ہم گئے تو بہت زیادہ مالدار تھا، یعنی کوئی کمی نہیں تھی دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس، بہت زیادہ مال تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنے ایک دوسرے ساتھی سے، یہ دوسرا جو ساتھی تھا یہ مالی اعتبار سے بہت زیادہ غریب تھا، لیکن اللہ کا مخلص بندہ تھا، بالکل نیک اور صالح تھا. تو یہ مالدار شخص نے اپنے غریب دوست سے یہ کہا، دونوں باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے اس نے یہ کہہ دیا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تیرے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں، تیرے مقابلے میں مالی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہوں، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے. واعز نفرا، اور جماعتوں کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں، یعنی مال تو میرے پاس ہے ہی بہت زیادہ، لیکن مال جہاں ہوتا ہے وہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد جو ہے لوگوں کی بھیڑ بھی رہتی ہے. جب تک مال رہتا ہے جیب میں، آجو باجو لوگوں کی بھیڑ بھی رہتی ہے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال بھی دیا ہے، اور افراد بھی، جماعتیں بھی میرے ارد گرد ہر دم رہتی ہیں. گویا ایک تکبر کے اندر اس نے یہ بات کہی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. پھر یہ باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے دونوں ساتھی کہ اچانک وہ جو باغ تھا اس کا باغ کے اندر داخل ہوئے.
اب باغ کے اندر داخل ہوا تو داخل ہونے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ تھا کہ باغ میں داخل ہوتے اللہ کا شکر ادا کرتا اور یہ کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے اتنا بڑا باغ مجھے عطا فرمایا اور اتنا بہترین باغ کہ 2 انگور کے باغ، اس زمانے کے اندر انگور کا باغ یعنی بہت قیمتی شمار ہوتا ہے، اور پھر اس پہ اوپر سے 2 باغ دیے اور کھجور کی بارڈر اس کے اوپر لگائی، کھجور کے درختوں کی، بیچ میں نہر جاری کر دی۔ تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی ملکیت سے مجھے نوازا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوتے اس کے دل کے اندر ایک تکبر پیدا ہوا، اور تکبر کے اندر اس نے یہ الفاظ بولے کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے، میرا یہ باغ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، میری یہ مالیت، میری یہ پراپرٹی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، مجھے ایسا لگتا نہیں، یعنی یہ میری ملکیت، اللہ کی یہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہے گی، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ یعنی بظاہر ایسے کوئی اسباب نہیں تھے جو اتنے اچھے باغوں کو ختم کر سکے، تو اس کو ایک دل کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی کہا کہ وما اظن الساعۃ، کہ قیامت بھی قائم نہیں ہوگی۔ اس کا ترجمہ قیامت بھی کر سکتے ہیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ ان باغوں کے اوپر کوئی آفت نہیں آئے گی کبھی بھی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، یہ دیندار جو شخص تھا اس کو دعوت دے رہا تھا دین کی کہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے تجھے اتنی ملکیت دی ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اترا کر کہنے لگا کہ اولاً تو میرا یہ گمان ہے کہ اس باغ کے اوپر کبھی بھی کوئی آفت نہیں آئے گی، اور اگر مان لیں، بالفرض مان لیں کوئی آفت آئی بھی گئی اور قیامت قائم ہو بھی گئی، اور تیرا یہ کہنا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہم اللہ کے پاس جائیں گے، تو جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو مجھ کو اس سے بھی زیادہ اچھے باغ اور اس سے بھی زیادہ اچھے درخت، اس سے بھی زیادہ اچھی ملکیت ملے گی، ایک کافر شخص نے کہا۔ اور یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کے دماغ کے اندر ایک ہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، اس لیے اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اور میرے ساتھی کو کچھ نہیں دیا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ تو اللہ تو دنیا کے اندر ہی مجھ سے راضی ہو گیا، مجھے سب کچھ دے دیا، تو جب میں مر کر اس کے پاس جاؤں گا تو مجھ کو اور بھی زیادہ اچھے باغات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے۔ پھر اس نے قال له صاحبہ، اس کا جو دیندار ساتھی تھا وہ اس گنہگار کو کہنے لگا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ اے شخص، اے میرے ساتھی، تو ذرا غور تو کر، تو بھول گیا اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ایک گندے پانی سے، ایک منی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھ کو ایک اچھا اور بہترین شخص بنایا۔ یعنی اگر تو اپنی ذات کے اندر اگر غور کر لیتا کہ تیرا وجود کس طریقے سے ہوا تو بھی تجھے اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جاتی، جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جو نعمتیں دی تو اس کے اندر غور کر کہ تیرے یہ باغ ایسے ہی پیدا ہو گئے کہ زمین کے اندر تو نے کوئی مشین رکھ دی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے اچھے باغ نکل آتے ہیں، نہر چل دیتی ہے، تو نے اس کے اندر کیا رکھا؟ یہ محض اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کے نتیجے میں تجھ کو یہ ساری کی ساری نعمتیں ملی ہے، جس نے تجھے نعمتیں بھی دی اور تجھ کو پیدا بھی کیا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اور وہی اللہ ہے جو میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یہ نیک شخص کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ولولا اذ دخلت جنتک، یہ نیک شخص نے نصیحت کرتے ہوئے اس کو ایک بات اور کہی کہ کیوں تو نے باغ کے اندر داخل ہوتے ہوئے یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، قل تماشا اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا میرے لیے انعام ہے، ایسا تو نے کیوں نہیں کہا؟ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، کہ تو مجھ کو یہ دیکھتا ہے کہ میں تیرے مقابلے میں مالی اعتبار سے بھی بہت کم ہوں اور اولاد کے اعتبار سے بھی بہت کم ہوں، تیرا یہ خیال ہے، تجھے یہ نظر آ رہا ہے، لیکن یاد رکھ کہ بہت ہی جلد ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو تیرے باغ سے بھی زیادہ اچھا بہتر باغ عطا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
تیرے باغات کے اوپر آسمان سے ایسی کوئی آفت نازل کر دے کہ جس کے نتیجے میں تیرا پورا کا پورا باغ چٹیل میدان بن جائے۔ یہ نیک شخص نے اس برے شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ او یصبح، یا اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم اتنا ہوگا کہ تیرے باغ کے اندر جو نہر بہہ رہی ہے وہ نہر کا پانی بالکل اندر چلا جائے اور پھر تو وہاں سے پانی حاصل نہ کر سکے، ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، چنانچہ پورا ان کی بات پوری ہو گئی، مکالمہ دونوں کا پورا ہو گیا۔ پھر یہ دونوں اپنے گھر کے اوپر آ گئے۔ صبح کے وقت یہ مالدار شخص جو تھا، اللہ کا نافرمان جو تھا، گزشتہ کل اس نے اپنے باغ کے اوپر اترایا تھا، اپنی ذات کے اوپر اترایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے نفی کی تھی۔ یہ شخص صبح کے وقت جب دوسری صبح کو اپنے باغ کے اندر گیا تو جا کر دیکھا کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، کہ اس کے پھلوں کو آسمانی مصیبت نے آ پکڑا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، چنانچہ وہ آسمانی مصیبت کے آنے کی وجہ سے اس کے باغ کے جو اندر انگور کے جو درخت تھے، انگور کا درخت جب لگتا ہے تو اس کی بیل ہوتی ہے، بیل کے اوپر اس کو لگایا جاتا ہے اور پھر اس کی چھت بنائی جاتی ہے اس طریقے سے۔ تو صبح کے وقت جا کر دیکھا کہ آسمانی آفت آئی، اس کے اوپر پوری کی پوری جو انگور کے بیل کی چھت بنی ہوئی تھی پوری کی پوری نیچے گر گئی، یعنی پورا انگور بالکل ستیہ ناش ہو گیا اس کا۔ اب وہاں پر گیا تو دیکھا، سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت ہے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ ملتا رہ گیا کہ اب مجھے جو ہے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفت آئی ہوئی ہے۔ اب اس کے دل کے اندر خیال آیا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اپنے دل کے اندر کہنے لگا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تو میرا یہ مال ہلاک نہ ہوتا۔ اب لیکن اس کو کوئی فائدہ دیا نہیں۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، قرآن مجید بات کہتا ہے کہ جب یہ آفت اس کے اوپر آ گئی اور ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ختم ہو گئی تو اب اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کرے۔ یعنی جس وقت مالدار تھا ساری کی ساری جماعتیں اس کے ارد گرد گھومتی تھیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفت آئی اور یہ اس کا مال ختم ہو گیا، باغ ختم ہو گیا، تو اب اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ساری کی ساری قدرت، ساری کی ساری ملکیت یہ اللہ ہی کی ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور وہی وہ ذات ہے جو زیادہ ثواب دینے والا ہے اور زیادہ بہتر ہے سزا دینے کے اعتبار سے۔ یہ قرآن کریم نے ایک واقعہ بیان کر دیا۔ اب اس کے اندر ہم کو کیا نصیحت ملی؟ سب سے پہلے تو نصیحت ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے تحت ذکر کیا، اور سورہ کہف کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ سورہ کہف کے اندر اگرچہ گزشتہ زمانے کے واقعات ہیں لیکن آنے والے زمانے کے اندر اس کے سبق رکھے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجالی فتنوں سے حفاظت کے لیے سورہ کہف مفید ہے، اور دجال کا فتنہ یہ ہوا نہیں، اب آنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ کہف کے اندر جو واقعات ہیں یہ گویا آئندہ زمانے کے اندر آنے والے کچھ واقعات بھی ہیں اس کے اندر، یہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ واقعہ قرآن کریم نے سورہ کہف کے تحت بیان کر کے ہم کو یہ سمجھایا کہ جب دجالی طاقت عام ہو جائے گی، پوری دنیا کے اندر دجالیت کا بالکل ان کا عروج ہو جائے گا، پوری دنیا کے اندر وہ لوگ پھیل جائیں گے، دجالی طاقت عام ہو جائیں گی، تو اس وقت لوگ دو جماعتوں کے اندر بٹ جائیں گے، لوگوں کی دو جماعتیں ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک جماعت تو وہ ہوگی کہ جو مالی اعتبار سے بہت زیادہ اوپر ہو جائے، مالی اعتبار سے بہت زیادہ اوپر، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو مالی اعتبار سے بالکل نیچے ہوگی، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے کہ دنیا کی طرف رغبت نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان، اخلاق اور جتنی اچھی نیک صفتیں ہو سکتی ہیں ان کے دل کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہم کو قرآن نے اشارہ دیا۔ اب آج ہم دیکھیں، ہم اپنے زمانے کے اندر دیکھیں، پوری دنیا کے اندر ایک نظر دوڑا، صرف ملک کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر، کہ یہی دو چیزیں ہو گئی کہ کچھ لوگ مالدار ہو گئے تو اتنے مالدار ہو گئے کہ آسمان کو چھونے لگے، اور غریب اتنے غریب ہو گئے، اور یہ بالکل پالیسی ایک چلائی جاتی ہے، یہ جو سودی نظام ہے اور جتنے نظام بنائے جاتے ہیں طرح طرح کے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مالدار اور زیادہ مالدار ہو جائے اور غریب اور زیادہ مالدار اور غریب ہو جائے، اور یہ پالیسی۔ تو قرآن کریم نے ہم کو سب سے پہلے اشارہ کر دیا کہ دو جماعتیں ہونے والی، پھر دو جماعتیں جب ہو جائیں گی
تو اس کے بعد آخر کے اندر یعنی وقتی طور پر تو ایسا نظر آئے گا کہ یہ مالدار لوگ بڑے ہی زیادہ خوش نصیب ہیں اور بڑے ہی زیادہ کامیاب ہیں، بڑے ہی زیادہ کامیاب ہیں نظر آئے گا تم کو، لیکن نتیجتاً جو ہے یہ مالدار لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ جو اللہ والے لوگ ہوں گے، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے، مالی اعتبار سے بہت زیادہ کم ہوں گے، یہ لوگ آخر کے اندر کامیاب ہوں گے۔ یہ قرآن نے ہم کو بتایا۔ ابھی ہم دیکھیں دوسرے ملکوں کی بات نہیں، اپنے ملک کے اندر کہ کچھ مالدار وہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مالیت کو گھٹانا شروع کر دی۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات کرتا ہوں، بڑے ہی زیادہ پورے ہندوستان کے مالدار شمار ہوتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ان کی رگ کو کھینچ لیا کہ اب ان کی مالیت جو ہے دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ اور اگر ملک سے باہر نکل کر دوسرے ممالک کی بات کریں، آج یہ امریکہ جو ہے اس کی بات کریں ہم، کہ وہاں پر لوگ ہمیں ظاہری اعتبار سے اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے ملک کے اندر اتنا قرضہ ہے کہ ایک فرد کے اوپر ملین و بلین قرضہ ہے۔ ظاہری اعتبار سے بہت اچھی حالت نظر آتی ہے، اور ایک وہ ملک ہے جو مالی اعتبار سے بہت زیادہ غریب ہے، دنیا کی جدید سائنس جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں، بہت ہی چھوٹا ملک ہے، دنیاوی امداد ان کے پاس نہیں پہنچ، لیکن ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر ہر وقت لگے رہتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہر وقت شامل حال رہتی ہے۔ یہ بھی ہم نے آنکھوں سے 2 سال پہلے دیکھا کہ سپر پاور طاقت نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن پھر بھی وہ سپر پاور طاقت کو ہارنا پڑا اور اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور وہ جو چھوٹا سا ملک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی فراوانی دی کہ مالی اعتبار سے تو بہت کمی ہے، لیکن اتنے مطمئن ہیں کہ اتنے پوری دنیا ان کے خلاف ہو گئی ہے، لیکن بالکل اطمینان کے ساتھ ایمان کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہیں، چھوٹا سا ملک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے ذریعے سے ہم کو سبق دیا، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس جماعت کے ساتھ ہو جائے کہ جو مالی اعتبار سے تو کم ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فتح آئے گی وہ ہم کو بھی نصیب ہوگی۔ دوسری بات کہ یہ جو شخص تھا گنہگار شخص، اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ دنیا کے اندر مال کا مل جانا، ساری کی ساری نعمتوں کا مل جانا، یہ کامیابی کی دلیل اور کامیابی کی نشانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے مقابلے میں غیروں کو زیادہ دیتے اور زیادہ کھلاتے، حتیٰ کہ قرآن کریم کے ایک آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر مجھے تمہارے اوپر ڈر نہ ہوتا، مسلمانوں کے اوپر یہ ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان لالچ کے اندر آ جائیں گے اور مسلمان دھوکہ کھا جائیں گے، اللہ کہتا ہے اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو میں ان کفار لوگ جو ہیں، میرے نافرمان جو ہیں، ان کے مکانات کو، ان کی سیڑھیوں کو سونے کی بنا دیتے اور ان کی چھت کو سونے کی چھت بنا دیتے۔ قرآن کریم کے اندر صاف ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے بیان کیا سقوفا من فضة ومعارب علیہا یظہرون، کہ ان کے چھتوں کو سونے کی بناتا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان والے ان کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو سونے کا نہیں بنا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے مقابلے میں دنیا کے اندر ان کو بہت دیا، اور اللہ کا یہ جو سنت اللہ ہے یہی اسی طرح ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت بنایا، اور جنت کے اندر اچھی چیزیں ہوا کرتی، اور ہمارے لیے قید خانہ بنایا ہے، قید خانے کے اندر اتنی سہولیات نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کے اندر مال کا مل جانا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ قارون کو بھی مال ملا تھا لیکن ناکام ہوا۔ تو اگر کوئی شخص جس کو مالی اعتبار سے دنیا کے اندر بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہو تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اور جس کو مال ملا ہو اس کو اس غرور کے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ راضی ہے۔ پھر دوسری بات، اس آیت کے ذریعے سے ہم کو یہ سبق ملا، اس شخص نے، اچھے شخص نے اپنے برے دوست کو کیا کہا، اکفرت بالذی خلق، کیا تو نے انکار کیا اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں پر کفر کا لفظ استعمال کیا اور دوسرے کے اندر شرک کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا، ایک بات لکھی علماء نے، کہ اہل عرب کے اندر جو کفر رائج، کفر و شرک جو اس زمانے کے اندر رائج تھا، یعنی دیوی دیوتاؤں کے سامنے سجدہ کرنا،
یہ گویا کفر نہیں تھا اس شخص کے سامنے جب یہ بات کہی گئی تو اس کے سامنے وہ والا کفر نہیں تھا، یعنی وہ کسی معبود کو پوجتا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ تو کیا تھا کہ کوئی دوسری ایک نئے طریقے کا کفر تھا اس کی زندگی کے اندر۔ وہ کیا تھا کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مال کو سب کچھ سمجھتا تھا، اپنے مال کو سب کچھ سمجھتا تھا، مسبب الاسباب اور اسباب کو مسبب الاسباب سمجھتا تھا، یعنی وہ یہی سمجھتا تھا کہ میرے مال ہی کے ذریعے سے سب کچھ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے دماغ کے اندر وہ انکار کیے ہوئے۔ تو یہ بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اس آیت کو نازل کر کے ہم کو یہ بھی بتایا کہ جو ہے جب فطروں اور مصیبتوں کا دور آئے گا، دجالیت عام ہو جائے گی، تو اس وقت وہ جو بت پرستی کا زمانہ تھا وہ تو شاید واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن وہ جو ڈیجیٹل طریقے کا، نئے طریقے کا جو کفر و شرک ہے، یعنی اپنے زبان سے تو یہ کہنا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے دل کے ذریعے سے اپنے مال کو سب کچھ سمجھنا، یہ بھی ایک قسم کا کفر ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ تم اس فتنے کے اندر اور اس ڈیجیٹل کفر کے اندر، ڈیجیٹل شرک کے اندر تم لوگ مبتلا نہ ہو جاؤ، ورنہ تم بھی اسی طریقے سے ہلاک ہو جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد اس شخص نے جب اس کے اوپر آسمانی آفت آ گئی تو اس کے بعد تو اس کو پتہ چل گیا، لیکن اس کے بعد اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ موقع دیا ہے کہ یہاں رہ کر ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکریہ ادا کریں۔ ایک اور بات یہ کہنی تھی کہ یہاں قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ کل تماشا ہوا، یعنی وہ نیک شخص اپنے غریب شخص، برے شخص کو کہنے لگا کہ اپنے باغ کے اندر جب داخل ہوا تو ماشاء اللہ تو نے کیوں نہیں کہا۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو شخص کسی اچھی چیز کو دیکھے اور اس کو اچھی لگے، جب اس کو اچھی لگ جائے تو اس کو دیکھ کر اس کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اگر ماشاء اللہ کہہ دیا تو نظر بد سے اس چیز کی حفاظت ہو جائے، اور اگر ماشاء اللہ نہیں کہے گا تو اس پر نظر بد لگ جائے۔ اور یہ نظر بد کیسے لگتی ہے؟ یعنی گویا ایک چیز کو دیکھ کر انسان اپنے دل کے اندر یہ کہتا ہے کہ کیا یہ اچھی چیز ہے، یعنی کتنی اچھی چیز ہے، تو وہ چیز کو اصل چیز سمجھنے لگتا ہے، یعنی چیز کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ اچھی دکھ رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے اوپر عذاب آتا ہے کہ نہیں، خود اچھی نہیں تھی، ہم نے اس کو اچھا بنایا تھا، جس طریقے سے ہم نے اس کو اچھا بنایا تھا ہم اس کو برا بھی بنا سکتے ہیں، اس کے بعد وہ چیز بدل دی ہے۔ لہٰذا کوئی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بری چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو کروا دیں